ناظرین، امیر تیمور نے ایک خواب دیکھا جو سچ ثابت ہوا۔ خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا نکلی، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ امیر تیمور اپنی آپ بیتی میں لکھتا ہے کہ بخارا کو فتح کرنے کے چند روز بعد میں نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اونچی سیڑھی میرے سامنے کھڑی ہے، اگرچہ اس کا نچلا حصہ زمین پر ہے لیکن بلائی حصہ کہیں ٹیک لگائے نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ سیڑھی دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ سیڑھی جس کا بلائی حصہ کہیں ٹیک لگائے ہوئے نہیں تو یہ کیسے ہوا میں کھڑی ہوئی ہے اور زمین پر گرتی کیوں نہیں؟ ابھی میں اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ اچانک ایک آواز گونجی جو کہہ رہی تھی، اے تیمور، اس سیڑھی پر قدم رکھ اور اوپر چڑھنا شروع کر دے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہیں آیا، تاہم میں نے جواب دیا، میں اس سیڑھی پر نہیں چڑھ سکتا کیونکہ یہ ہوا میں معلق ہے اور ممکن ہے کسی لمحے گر پڑے۔ نظر نہ آنے والی آواز پھر گونجی، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ سیڑھی اگرچہ ہوا میں معلق ہے لیکن گرتی نہیں، اور اگر تو اس پر قدم رکھے گا تو پھر بھی یہ گرنے والی نہیں؟ لیکن میں سیڑھی پر چڑھنے سے ہچکچا رہا تھا۔ وہ آواز پھر سنائی دی، تیمور، کیا تو ڈر رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، جو عقل سے کام لے وہ ڈرپوک نہیں ہوتا۔ گو کہ میں بہت نڈر ہوں لیکن جان بوجھ کر آگ میں نہیں کودتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آگ مجھے بھون کر رکھ دے گی۔ اس بار وہ آواز قدرے کرخت اور تحکمانہ لہجے میں گونجی، میں تجھے کہتا ہوں کہ سیڑھی پر قدم رکھ اور اوپر چڑھنا شروع کر دے۔ میں نے بے ارادہ سیدھا پاؤں سیڑھی کے اوپر رکھا اور دونوں ہاتھ سے سیڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ سیڑھی اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تو مجھے مزید حیرت ہوئی۔ بہرحال میں نے سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ اوپر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کچھ اوپر جانے کے بعد یک لخت میرا بایاں پاؤں شل ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ میرے ساتھ چھوڑ گیا ہے، وہ کہ مجھے درد کا احساس نہیں تھا لیکن میں بایاں پاؤں اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں آگے نہ بڑھا اور اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ اس لمحے وہ غیبی آواز دوبارہ گونجی، رک کیوں گئے، آگے بڑھ۔ میں نے کہا، میرا بایاں پاؤں بے حس ہو چکا ہے اور میں اسے اٹھا نہیں سکتا۔ آواز آئی، چڑھتا رہے، ایک پیر کا نہ ہونا تیرے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں نے آواز کے کہے پر عمل کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ اگرچہ میرا پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹ سکتا ہوں۔ میں اوپر چڑھتا رہا لیکن کچھ دیر بعد میرا سیدھا ہاتھ بھی دفعتاً سست پڑ گیا اور میری انگلیاں میرا کہا ماننے سے منکر ہو گئیں۔ البتہ میرا دایاں ہاتھ مکمل طور پر بے حس نہیں ہوا تھا اور میں سیڑھی کے ڈنڈوں کو تھام سکتا تھا، لیکن میری انگلیاں پہلے جیسی جان میں نہیں تھیں۔ پھر بھی میں سیڑھی چڑھتا گیا اور آخرکار ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سیڑھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہاں وہی آواز ایک بار پھر سے سنائی دی جو مجھ سے پوچھ رہی تھی، آیا تو جانتا ہے کہ تو نے کتنے زینے طے کر لیے ہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں، یہی بہتر تھا کہ نہ جانو۔ وہ آواز پھر سنائی دی، کیونکہ تو جتنے زینے چڑھ آیا ہے وہ تیری زندگی کے شب و روز ہیں، یعنی تیری زندگی کے ایام کی تعداد۔ البتہ تو جب تک زندہ رہے تو اوپر ہی جائے گا، کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایک نصیحت یاد رکھ کہ ہمیشہ دانشوروں، علماء، صنعت کاروں اور شاعروں کا لحاظ رکھنا۔
انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا، چاہے وہ تیرے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور ایسے لوگوں کو ہرگز تکلیف نہ پہنچانا، خواہ وہ تیرے دین کو نہ مانتے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ آواز خاموش ہو گئی اور میری بھی آنکھ کھل گئی۔ آج وہ خواب دیکھے 48 سال بیت چکے ہیں، لیکن اس کی تعبیر ہو بہو میرے سامنے ہے۔ میں نے گزشتہ 48 سالوں میں مسلسل ترقی کی، میرے مال و منال میں بے پناہ اضافہ ہوا، دنیا کے بڑے سے بڑے اور سرکش سے سرکش حکمران میرے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے، یا پھر ان کا کٹا ہوا سر میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے گزشتہ 48 سالوں میں ایک بار بھی پسپائی اختیار نہیں کی، اور نہ ہی میری دولت میں ذرہ بھر کمی واقع ہوئی، اور اب جبکہ میں یہ سرگزشت لکھنے میں مصروف ہوں تو میرا ارادہ چین جانے کا ہے، تاکہ اس عظیم مملکت کو بھی اپنی قلم رو میں شامل کر سکوں۔ البتہ خواب میں سیڑھی چڑھتے ہوئے بائیں پیر کے بے حس جو ہو جانے کی تعبیر یہ نکلی کہ ایک جنگ کے دوران میرے بائیں پاؤں پر ایسی ضرب لگی کہ وہ دن اور آج کا دن میں الٹے پاؤں کو گھسیٹ کر چلنے پر مجبور ہوں۔ دائیں ہاتھ کے کام نہ کرنے کی تعبیر یہ نکلی کہ جنوبی روس میں ایک مارکہ آرائی کے دوران میرا سیدھا ہاتھ بری طرح مجروح ہو گیا، اور اس دن سے آج تک میرے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں میرے ارادے کے مطابق کام نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی یہ آپ بیتی الٹے ہاتھ سے تحریر کر رہا ہوں، لیکن اگرچہ میں سیدھے ہاتھ میں قلم نہیں تھام سکتا، مگر تلوار کا دستہ پکڑ کر شمشیر زنی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے کندھے، بازو اور کہنی کے جوڑ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ خواب دیکھے 48 برس گزر چکے ہیں۔ میں نے اس طویل مدت میں بے شمار جنگوں میں شرکت کی اور 172 گہرے زخم اٹھائے، لیکن میرے منہ سے اف تک نہیں نکلی۔ مجھے جب بھی کوئی زخم لگتا تو میں اپنے دانتوں کو مضبوطی سے بھینچ لیتا تاکہ درد پر قابو پا سکوں اور عام لوگوں کی طرح پیچ و تاب کھانے کا مظاہرہ نہ کروں۔ مجھے یقین ہے کہ آج تک کسی نے میرے کراہنے کی آواز نہیں سنی ہوگی اور اس کے بعد بھی نہیں سنے گا۔ میں نے اس نصیحت کے مطابق جو خواب میں مجھے کی گئی تھی، ہمیشہ علماء، صنعتکاروں، شاعروں اور دانشوروں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، چاہے ان کا تعلق غیر مسلموں سے کیوں نہ ہو، اور خواہ وہ شمس الدین محمد شیرازی کی طرح مرتد ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو شمس الدین محمد شیرازی جو کہ مرتد ہو گیا تھا اس کا قصہ سنائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔